بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج پھر بریگیڈیئر اسلم گل منصب ہمارے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، اور اس سے پہلے اینٹی کرپشن کے پنجاب میں سربراہ رہے، نیب میں رہے، بڑی بڑی جو کہہ لیں کہ کرپٹ شخصیات ہیں ان کو انہوں نے ہاتھ ڈالا۔ پھر اس سے پہلے یہ پنجاب میں آئی ایس آئی کے کمانڈر رہے ہیں، ہیڈ رہے۔ تو گومن صاحب، ابھی جو معاملات ہیں سیاسی طور پہ، ظاہر ہے ابھی لیٹسٹ تو آپ کی پہچان یہی ہے کہ آپ ایک مشکل الیکشن جیت کر جو ہے وہ ایم این اے بنے، کیونکہ پی ٹی آئی کے لیے یہ بہت مشکل تھا۔ تو ابھی جو سیاسی صورتحال ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ جو حکومت نے ابھی ترمیم پاس کر لی 27ویں، اس سے پہلے 26ویں، تو اب ستحر ہے، حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اپوزیشن کے لیے ہی مسائل ہیں، یا کچھ ہونے والا ہے کوئی حکومت کے لیے بھی؟ نہیں بٹ صاحب، پہلے تو السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو موجودہ صورتحال کی بات کی ہے، بڑا سمپل اگزامپل ہے کہ جب آپ ایک گھر بناتے ہیں، اس کی عمارت رکھتے ہیں، اگر آپ کی جو اس کی فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے، وہ کمزور ہوگی تو وہ عمارت کسی وقت بھی گر سکتی ہے۔ بدقسمتی سے اس وقت جو ملک میں انسرٹینٹی ہے، بے یقینی کی صورتحال ہے، آپ جس جگہ جائیں، شادی میں جائیں، جمعے پہ جائیں، کسی بھی لوگ پریشان ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک میں نہ تو مہنگائی کمی ہوئی ہے، نہ جو دعوے کرتے ہیں کہ جی ملک میں امن و امان ہے وہ بھی نہیں ہے، دہشت گردی کم نہیں ہوئی، ہماری فوج بہت زیادہ قربانیاں دے رہی ہے، بلکہ سارے آرم فورسز، پولیس بھی، رینجر بھی، پاکستان آرمی بھی، سب قربانیاں دے رہے ہیں۔ آپ امیجن کریں کہ جب یہ ہم نے 7 مئی سے 11 مئی تک ہمارا مارکا ہوا تھا انڈیا کے ساتھ، تو اتنی بڑی جیت تھی کہ قوم اس کے بعد تو قوم کو خوشحال ہونا چاہیے تھا، قوم میں اتفاق ہونا چاہیے تھا، قوم کو تو بڑا آگے نکلنا چاہیے تھا، لیکن ہماری بھی ابھی تک وہ مایوسی کی لہر، بے یقینی کی لہر موجود ہے۔ اور اگر ہم اس کو جتنی جلدی مانیں گے اچھی ہے، نہیں مانیں گے تو نہیں ہے۔ آپ نے بات کی ہے 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم۔ مجھے یہ بتائیں، جب یہ کانسٹیٹیوشن بنا تھا 1973 میں، ایک پورا ساری جماعتیں نے، چھوٹی بے شک اپوزیشن تھی، مولانا مفتی محمود تھے، نورانی صاحب تھے، اور جماعتیں تھے، سب نے متفقہ ایک آئین بنایا تھا، اور اس کو جو بعد میں اس کا اشر کر دیا، ابھی تو یقین کرو اتنی امینڈمنٹ آ گئی ہیں کہ وہ پتہ بھی نہیں لگتا، اس کو جوڑنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اور جتنی جلدی سے بغیر بحث کے یہ ترمیمیں پاس ہوئیں، کیونکہ میں تو اسمبلی میں بیٹھا تھا، یقین کریں میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید پرائم منسٹر نے بھی پورا وہ نہ پڑھا ہوگا، کسی وزیر نے بھی پورا نہیں پڑھا ہوگا، اس پہ کوئی بحث نہیں ہوئی، 26 ترمیم کے اوپر کوئی بحث نہیں ہوئی۔ بندے 4 آپ نے لوٹے بنا کے، 5 لوٹے بنا کے آپ نے لوگوں کو، اوروں کو بھی مجبوری انہوں نے بہت کیا، تو یہ تو ان کے 4 اتھے چڑھ گئے، 5 چڑھ گے، ان کو جو بھی وہ آپ کے نہیں ہوا، اب آگے کیا ہے؟ آگے دیکھیں۔ اس کے بعد یہ بھی جو ترمیم آئی ہے، مجھے دیکھیں، میرے لیے بینگ اے پاکستانی، پاکستان آگے ہونا چاہیے یا میری ذات آگے ہونی چاہیے؟ ہماری بدقسمتی کہ ہمارے حکمرانوں نے اپنے آپ کو آگے رکھ لیا ہے، وہ اپنا سوچ رہے ہیں کہ ہم کس طرح اقتدار میں رہے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، اقتدار صرف ایک میرے اللہ کا ہے، وہ کرسی پکی ہے، باقی کوئی کرسی پکی نہیں ہے۔ ہمیں جب اللہ تعالیٰ کسی کو عہدہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو حکمران بناتا ہے، اللہ تعالیٰ بناتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں حکمرانی دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں چھین لیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں چھین لیتا ہوں۔ تو یہ لوگ کیوں بھول گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب چاہنا ہے ہماری حکمرانی رہنی، تو ہم کم سے کم عوام کو خوش کر کے، پاکستان جس کا ایک ملک کا نام بھی ہے، پاکستان ہے، کلمے کے نام پڑا تھا، اس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے، اس کے عوام کی فکر ہونی چاہیے، نہ کہ اپنی ذات کے کرسی میں کس طرح رکھوں، میں 5 10 20 سال کتنی دیر۔ مجھے اب پھر دیکھیں، مجھے بتائیں، صدر پاکستان ہو یا کوئی بھی ہو، اگر میں نے غلط کام نہیں کرنا، مجھے استثناء کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے سامنے مجھے اس میں کوئی یہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، آپ زرداری صاحب متعلق کیا کس کو نہیں پتا، تو کیوں استثناء لی ہے؟ آپ دیکھیں، آپ نے کہا یہ سب کو منظور کر لیں،
آپ مجھے استثناء دے دیں باقی میں سائن کر دوں گا. تو جب اس طرح کا ماحول ہو تو مجھے بتائیں اس ملک میں کیسی یقینی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے, اور یہ حکمران کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم سٹیبل ہو گئے اور ہم 5 10 20 سال لگیں گے؟ یہ نہیں ہوگا. جی سوال یہ ہے کہ تو پھر حکومت سکون میں آ گئی نا. نو, بالکل سکون نہیں ہے. آپ ان سے جا کے پوچھیں, اگر سکون میں ہے تو آپ ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہے کے پی کے کا, جس کو 92 ووٹ ملے ہیں آؤٹ آف 123, آپ اس کو ملنے نہیں دے رہے لیڈر سے. کیا لیڈر سے مل کر کے یہی ہے نا. اور ہو سکتا ہے میں یہ بھی بتاؤں, جس عمران خان کو میں جانتا ہوں وہ کسی سے بدلہ لینے والا نہیں ہے. وہ ملک کو آگے لے جانا چاہتا ہے, غریب کی بات کرتا ہے, اور وہ اس کا یہ قصور ہے. اور اس کا بڑا قصور یہ تھا کہ اس نے اقوام متحدہ میں اسلامی فوبیا کا نام کیوں لیا تھا, جس سے باہر کی قوتیں بھی اس کے خلاف ہو گئیں. اور ابھی میں بتاؤں, وہ محب وطن ہے. جو آدمی یار مانگ کر 3 کینسر ہاسپٹل بنا سکتا ہے, اس سے آپ کیا وہ کیا ملک کے خلاف ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ملک کے خلاف تو وہ ہیں جہاں وہ جو لوگ یہاں جائیداد باہر لے گئے ہیں اربوں میں. نواز شریف پارٹی اور زرداری پارٹی دونوں کی جائیدادیں باہر ہے نا, عمران خان کی تو باہر نہیں ہے نا. تو وہ کیسے محب وطن نہیں ہے؟ تو آپ اس کو ایک آپ وزیر اعلیٰ جو ہے اس کو جہاز دے رہی ہیں. وہ پہلے جاپان 10-12 دن سرکاری جہاز سرکاری ٹیم کے ساتھ دورہ کر رہی تھی. ابھی وہ کوریا گئی ہوئی تھی. اس کو آپ فائٹر اپنا ایئر فورس کے جہاز دے رہے ہیں اور دوسرے وزیر اعلیٰ کو آپ ملنے نہیں دے رہے. تو آپ کیسے کہتے ہیں جی ہم سٹیبل ہیں؟ اب ڈرے ہوئے ہیں نا, ایک بندے سے ڈرے ہوئے ہیں نا, تو ملنے دیں. اگر یہ ایک سمجھتے ہیں کہ ہم سٹیبل ہو گئے ہیں, ہم مضبوط ہو گئے ہیں, تو ملنے دیں. ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ ڈرے اس لیے کہ میں نے اب بتایا نا, بنیاد یہ جعلی حکومت ہے نا, یہ ان کی بنیادیں ویک ہیں. ان کا دل, ان کا دیکھو آپ, میرا ایمان ہے جو انسان جس میں تھوڑی سی انسانیت جب وہ سوتا ہے نا, اس کا ضمیر اس کو ضرور ملامت کرتا ہے کہ یار تم نے تو غلط کام کیا, آج یہ فلاں غلط کیا, فلاں کیا. تو یہ ڈرے ہوئے اندر سے, کیونکہ ان کی حکومت جس طرح بنائی گئی ہے سب کو پتہ ہے. ابھی یہ تو ٹاک آف ٹاؤن نہیں, ٹاک آف دا ورلڈ ہے کہ یہ جعلی حکومت ہے. اس لیے مجھے بتائیں, کہاں 2 سال پہلے حکمرانوں نے کہا کہ جی سال بعد اکنامک کنڈیشن ہماری ٹھیک ہو جانی ہے, دودھ کی نہریں بیٹھ جانی ہے. آج کل آپ IMF کی رپورٹ پڑھ لیں, کرپشن سب سے بڑا یہاں ظلم کرپشن کا ہو رہا ہے, اور یہ حکمران لوٹ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, یہ 2 منسٹر ہیں بڑے, ان کے خاص اور پرانے منسٹر ہیں گاک قسم کے, احسن اقبال اور خواجہ آصف. خواجہ آصف خود کہتا ہے اگر 50% کرپشن ختم ہو جائے تو ہم IMF سے ہمیں قرضے کی ضرورت نہیں ہے. میرے سامنے احسن اقبال نے کہا کہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ, ڈیولپمنٹ میں 60% پیسہ لوگوں کی جیبوں میں جاتا ہے, ظاہر سے 40% لگتا ہے. تو جب کرپشن, اور پھر وہ قرضے لے کر, پھر آپ NFC وارڈ جو ہیں, ٹھیک ہے صوبوں کو ملنا چاہیے. یہ کون سا دستور ہے کہ آپ NFC وارڈ میں 67% صوبوں کو دے دیں اور وہ حساب بھی نہ دیں؟ وہ مجھے بتائیں نا صوبوں نے کیا کیا ہے. ڈیولپمنٹ کے نام پر پیسہ ضائع ہوتا ہے. اور پھر آپ کے سامنے اس ملک کی بدقسمتی ہے. میں تو چاہ رہا تھا کہ اس ملک کے لیے تعلیم دیں, لوگوں کو شعور آئے, لوگوں کا کریکٹر جو ہمارا نیشنل کریکٹر تباہ ہو گیا ہوا ہے اس کی تعلیم دیں, اور وہ ایجوکیشن سے آئے گی. حکومت ٹرم پوری کر لے گی؟ میرا نہیں خیال, نہیں کرے گی. کیسے؟ میں بتا رہا ہوں کتنے ڈنڈے سے اب کتنی دیر آپ کیا اپنی اولاد کو آپ گھر میں بند کر کے رکھ سکتے ہیں؟ کتنی دیر رکھیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. یا تو ان کو خوش حکومت ہوتی ہے جب آپ لوگ مطمئن ہوں, مہنگائی کم ہو. کب سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت چلی جائے گی؟ میرا خیال تو یہ اگلا سال جو ہے نا, یہ مجھے ان کا مشکل نظر آ رہا ہے. اچھا جی. اور خان صاحب کی رہائی بھی ساتھ ہی؟ خان صاحب جو ہے نا وہ ان کی گلے کی ہڈی بن گیا ہوا ہے, وہ اس کو چھوڑنا پڑے گا. اس ملک میں سٹیبلٹی لانی ہے تو خان کو رہا کرنا پڑے گا. جی تھینک یو ویری مچ. آپ نے دیکھا بریگیڈیئر صاحب اس وقت ظاہر ہے پریکٹیکلی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, اسمبلی میں بھی, اسمبلی کے باہر بھی, اور ایک مشکل صورتحال فیس کر کے آئے ہیں. سارا کچھ ان کے بھی الیکشن سے پہلے اور بعد میں یہ انہوں نے دیکھا ہے. تو اب ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگلا سال جو ہے یہ مشکل ہوگا, اور انہیں بھی تبدیلی نظر آ رہی ہے.
اور خان صاحب بھی رہا ہوتے نظر آ رہے ہیں. انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس کے متعلق آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں. تھینک یو.